وہ بڑی مشکل سے درگاہ کے مسجد تک پہنچے تھے، مگر سینے میں اٹھتا درد ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ بڑی ہمت کر کے انہوں نے وضو کیا تھا، سینہ اتنا بھاری ہو رہا تھا اور دائیں بازو میں درد اس قدر شدید تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کا حلالہ کرنے کے بعد انہوں نے نال کے آگے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر گہرا کر کے اس میں پانی بڑا تھا، پھر اس پانی کے گھونٹوں کو اپنے اندر اتارا تھا۔ کھڑے ہو کر شہادت کی انگلی سامان کی طرف اٹھا کر اشہد ان لا الہ کہا تھا، پھر سینے پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخلہ ہونے کے بعد اپنے صف کی طرف بڑھے تھے۔ عصر کی نماز کی نیت باندھی تھی، تکبیر پڑھ کر ہاتھ باندھے تھے کہ یوں لگا جیسے ٹانگوں سے کسی نے جان نکال کر کھینچ لی ہو۔ درد کی شدت سے آنکھیں بند کی تھی، اتنے درد میں بھی لبوں پر شفیق سی مسکان ابھری تھی۔ دل خوشی سے نہال ہوا تھا، جم اٹھا تھا، وہ سمجھ چکے تھے وقت دیدار آن پہنچا تھا۔ لبوں پر نماز کے الفاظ تھے اور قلب جھوم کر بول رہا تھا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب تو پائے لاش سے میں اے فرشتے کیوں اٹھوں، مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ سمجھ چکے تھے وقت نزان پہنچا ہے، ساری دنیاوی وسوسوں سے اپنے نجات ملنے والی ہے۔ روح کی سرشاری کی عجیب سی کیفیت، دل کی آسودگی کی عجیب کیفیت، مٹی کے پتلے کو عرش کی طرف لوٹ کر جانا تھا۔ وہ خوش سے بہت خوش، اتنے خوش کہ اپنی تکلیف کو بھی بلا بیٹھے تھے۔ بے جان ٹانگوں سے قیام کیا تھا، پھر زمین پر گرتے ہوئے سجدے میں گئے تھے۔ ایک دم روح کو جیسے کسی نے جھنجھوڑا تھا، اس قدر ایک لمحے میں روح تار تار ہو کر نکلی تھی، جیسے مل مل کے کپڑے کو ہاردار جاڑیوں پر ڈال کر کسی نے زور سے کھینچا ہو۔ ہاں، موت کی سختی، موت کی تکلیف ایسی ہی تو ہوتی ہے۔ آج تک کوئی بچ پایا ہے اس سے؟ کوئی بھی نہیں۔ شہنشاہ، بادشاہ، گدا سب نہیں تو موت کا مزہ چکھنا، مگر ہم اپنے گمان کا مزہ چکھتے چکھتے اس مزے کو بھول ہی جاتے ہیں۔ زندگی سے جاتے جاتے جس جان لیوا مزے کو چکھنا ہے ہم نے اس کے لیے خود کو کبھی تیار کیا؟ کاش ہم اس ساحری پل کی تکلیف کو 2 پل نہیں ساری زندگی یاد رکھ کر زندگی گزارے تو ہمارے لیے ہمارے افعال باعث شرمندگی نہیں باعث آسانی بنے۔ وہ سجدے میں ہی تھے جب ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ سب نمازی نماز پڑھ کر جا چکے تھے، مسجد آہستہ آہستہ خالی ہو گئی تھی۔ سلطان بابا اپنی نماز اور دعا کے بعد اپنی جگہ اٹھ گئے تھے، پھر بڑی آہستگی سے حاکم بابا کی طرف بڑھے تھے۔ تقریباً کچھ منٹ وہ یوں ہی کھڑے دور دیکھتے رہے تھے ان کو حالت سجدہ میں، مگر پھر پریشانی بڑی کہ وہ کوئی بھی حرکت کیوں نہیں کر رہا، کہ بڑھ کر ان کو شان سے ہلا تھا اور وہ کسی کٹی ڈال کے ان کی گود میں آ گئے تھے۔ حاکم انہوں نے ان کا چہرہ تھپتھپایا تھا، مگر بے سود رہا۔ وہ تو چہرے پر شفیق سے مسکراہٹ سجائے جانے کب سے رخصت ہو چکے تھے۔ سلطان بابا نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جو بالکل ساکت تھا، انہوں نے پوری شدت سے انہیں خود میں بھیجا تھا۔ وہ کھو بیٹھے تھے، ایک شفیق مہربان دوست کو، ایک رہنما کو۔ آسمان پر اچانک سے بادلوں نے گرا جمایا تھا، موسم کی حدت پل بھر میں بدلی تھی۔ انہوں نے بدلتے موسم کو دیکھا تھا، پھر اپنی باہوں میں بے سود بڑے اپنے دوست کو وہ جدا ہو گیا تھا، وہ دور چلا گیا تھا جہاں اب انہیں ہی جانا تھا، جہاں نہ کوئی چٹھی جاتی ہے نہ کوئی فون کال۔ وہ بڑے انماک سے اس مہربان چہرے کو دیکھے تھے جو پھر کبھی انہیں نظر نہیں آنا تھا۔ انہوں نے اس چہرے کو آنکھیں بند کیے دل میں بسایا تھا۔ درگاہ کے سب متوالے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایسی عظیم ہستی سے محروم ہو گئے تھے جس نے ان سب میں ہمیشہ پیار بانٹا تھا، جس نے ان سب کو ہمیشہ موجودگی سے راحت پہنچا دی۔ انہیں لے جا کر ان کے حجرے کی چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا، سفید چادر ڈال کر ان کی آخری رسومات کی تیاری شروع کی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد امام مسجد سلطان بابا کے پاس آتے ان کے تدفین کے لیے پوچھنے۔ جنازہ ادھر ہی ہوگا مگر تدفین لاہور میں ہوگی، سلطان بابا نے امام مسجد کو بتایا تھا۔ مگر سلطان بابا یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے 25 سال اس درگاہ کو دیا، ہم نے ہر دکھ سکھ ان کے ساتھ دیکھا، پھر کیسے ہم ان کو خود سے محروم کر سکتے ہیں؟ امام مسجد نے کہا تھا ان کی وصیت یہ کہ ان کی تدفین لاہور میں کیجیے۔ سلطان بابا نے نم آنکھوں سے امام مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جی بہتر۔ امام مسجد کہتے چلے گئے تھے، سلطان جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی قبرستان میں دفنانا جہاں میرا یار دفن ہے، جہاں میری محبت دفن ہے، اسی قبرستان میں ہی تو میرے ماں باپ دفن ہیں، مجھے میرے اپنوں کے پاس دفنانا۔ انہوں نے سلطان بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے؟ سلطان بابا نے حاکم بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، مرنا تو سب نہیں ایک دن، اسے تم میری وصیت سمجھ لو، میری تدفین کی ذمہ داری تم پر ہے، ایک فاتحہ کو کسی دن سلطان مجھ جیسا انسان بھی ترسے گا۔ انہوں نے تھکی ہنسے ہوئے کہا تھا، سلطان بابا کی آنکھیں بھیگی تھیں، وہ منظر وہ لمحے یاد کر کے
ان کا دل تڑپا تھا اپنے بہترین یار کی جدائی پر۔ میم آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں کے سامنے آ کر نرس نے کہا تھا۔ اوکے، وہ زارا کو تسلی دیتے اٹھی تو اس کے جانے کے فوراً بعد وہ جو اس سے موقع کی تلاش میں تھا وہ زارا کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کی وجہ سے پریشان ہیں؟ دیکھیں میری بہن کو بھی بلڈ کینسر ہی تھا مگر وہ جلدی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بہت پاک ڈوری ہے جو میں نے اپنی بہن کو باندھی تھی جس سے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ آپ بھی اپنی بہن کو باندھ کر دیکھیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، اس نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر اسے لفافے میں موجود ڈوری کو اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور جابر احمد کا کرندہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا کیونکہ اس نے اس ڈوری کو پوائزن لگایا تھا، ایک ایسا پوائزن جس کو چھوتے ہی وہ اس کی رگوں میں چبھن بن کر دوڑنے والا تھا اور وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس کو چھوتے ہی کوئی بھی انسان بامشکل 5 منٹ تک سروائیو کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جس اجڑی حالت میں بیٹھی ہوئی اپنی بہن کو بچانے کے لیے وہ ہر کام کرے گی، یہاں تک کہ اسے جو بھی کہا جائے کہ وہ بڑی آسانی سے کر گزرے گی بغیر کسی سوال و جواب کے۔ بعد آپ اس ڈوری کو پیکٹ میں سے نکال کر دیکھیے، آپ اس کی خوشبو سونگا، اس کو محسوس کر کے دیکھیے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ میں کب سے دور بیٹھا آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں، سوچا اللہ نے میری مدد کی ہے تو میں بھی آپ کی مدد کو، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کھولئے سے اس نے پھر سے اصرار کیا تھا۔ زارا نے نم آنکھوں سے وہ پیکٹ کھولا تھا، ہاتھ بڑھا کر وہ اس پیکٹ میں موجود ڈوری نکالنے لگی تھی کہ نشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا اور وہ پیکٹ نیچے گرا تھا۔ پیکٹ دینے والے نے غصے سے نشا کو دیکھا تھا، پل بھر میں اس کا پلان فیل ہوا تھا۔ وہ اپنی منزل کے قریب تھا جب وہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ چلو جلدی علیحا کے لیے بلڈ کا ارینج کرنا ہے، وی وانٹ ڈونر میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ اسے نیچے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ ہم کیسے ڈھونڈیں گے ڈونر، ہم یہاں کسی کو نہیں جانتے، زارا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ نیچے والی سائڈ بلڈ بینک ہے، پہلے وہاں پتہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، اگر نہ ملے تو کوئی ڈونر ڈھونڈیں گے، مل ہی جائے گا۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور ظفر ان کے پیچھے تھا۔ ہیلو میم، ہمیں اے پازیٹیو بلڈ کے 2 بیگز چاہیے پلیز ہیلپ می۔ نشا نے بلڈ بینک میں جاتے وہاں کھڑی لیڈی ڈاکٹر سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری میم، پر جتنے بھی اے پازیٹیو گروپ کے بلڈ بیگ سے وہ آلریڈی ڈیوائڈ ہو چکے ہیں۔ آپ کو سننے میں برا لگے گا مگر ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ لیڈی ڈاکٹر نے چہرے پر مسکان سجاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ڈونر ڈھونڈ لیتے ہیں، کہتے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی زارا کو لے کر۔ کیا آپ کو اے پازیٹیو بلڈ چاہیے؟ ظفر نے ان کے سامنے آتے کہا تھا۔ یس، بٹ آپ کو کیسے پتا ہمیں بلڈ چاہیے؟ نشرا نے رک کر پوچھا تھا۔ ایکچولی میں بھی وہاں ہی کھڑا تھا، اگر آپ کو بلڈ بیگ چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں مگر وہ آپ کو تھوڑا کاسٹلی پڑ سکتا ہے، ظفر نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اب فکر نہ کریں، وی ول پے، ہمیں بلڈ ہر حال میں چاہیے، نشا نے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ خود بات بھی کر لینا اور جتنے بیگز چاہیے ہوں لے لینا، ظفر نے کہا تھا۔ کیا وہ یہاں سے کافی دور ہے؟ نشا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ بس 10 منٹ کی ڈرائیو میں خود بھی لا کے دے سکتا تھا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ان سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو آسانی سے ڈیل کر سکے، ظفر نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے یا آپ ہمیں ایڈریس دیتے؟ زارا نے کہا تھا۔ نہیں میم، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بھی او نیگیٹو بلڈ کی اشد ضرورت ہے۔ میں ٹیکسی سے آتا ہوں، آپ اپنی گاڑی سے آ جائے کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ظفر نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ ایسا کریں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، جانا تو ایک ہی جگہ پر، نشا نے کہا تھا۔ نشو تم چلی جاؤ، میں عالیہ کے ساتھ رک جاتی ہوں، زارا نے نشا سے کہا تھا۔ نہیں زارا، کچھ منٹس کی بات ہے، ہم جلدی آ جائیں گے، تم بیٹھو، ساتھ بائی نے کہا تھا کہ تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں، اس نے کہتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی اور زارا اس کے ساتھ والی سیٹ پر جبکہ ظفر ان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کا پلان آدھے سے زیادہ کامیاب ہو چکا تھا، اب بس اسے باقی کے پلان پر عمل کرنا تھا۔ یہی نہیں، ان کی گاڑی کا پیچھے کوئی اور گاڑی بھی کھڑی تھی، گاڑی آدھے راستے میں ہی تھی۔ جب سنسان سڑک ملتے تو اس نے اپنی دونوں پاکٹ سے رومال نکال کر ایک ساتھ دونوں کے چہرے پر کیے تھے اور وہ اس اچانک افطار پر اپنے ہاتھ چلاتی خود کو بچاتی سیٹ پر بھی بے ہوشی کی حال میں جیسی گئی تھی۔ ظفر نے پاؤں آگے کر کے گاڑی کو بریک لگائی تھی، اسپیڈ سلو کر کے اس نے گاڑی کو کنٹرول کیا تھا، پھر گاڑی روک کر دونوں کو پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہ کارنل کاٹیج کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کاٹیج کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اس نے حیات ملک کو کال کی تھی اور اشارے سے وہاں موجود 2 آدمی کو گاڑی سے نشا اور زارا کو اٹھا کر اندر شفٹ کرنے کا کہا تھا۔ ہیلو سر، کام ہو کہ وہ چاروں ہمارے دسترس میں ہے، ظفر نے پرجوش ہوتے بتایا تھا۔ اوہ گڈ، ویری گڈ ظفر، تم نے آج مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی، تمہیں خوش
کر دوں گا میں حیات ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا جس طرح آپ میرے کام سے خوش ہیں۔ تو یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہوں، آپ اب بس جلدی سے آ جائیے کام کر کے، ہمیں پاکستان کے لیے نکلنا ہے، کل الیکشن کمپین بھی ہے۔ ظفر نے حیات ملک کو یاد دلاتے ہوئے کہا تھا، اور جھاڑیوں کی اور میں چھپے یاور احمد کے کرندے نے اس کی باتیں غور سے سنی تھی، اچھے سے جانتا تھا کہ ظفر حیات ملک کے خاص بندوں میں سے ہے۔ بس سمجھو 15 منٹ تک آیا کرتے ہی حیات ملک نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ واہ اب مزہ آئے گا، سب کچھ میرے کہے کے مطابق ہوگا، سب کچھ جیسے میں نے سوچا ویسے ہوگا، کیا بات ہے حیات، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، ہاں ہاں ہاں، زارا ملک کوٹھے کی زینت بنے گی، اور سبحان اسے بولنے کے قابل میں چھوڑوں گا ہی نہیں۔ رہی بات نشا کی تو وہ بیچاری نشا بے موت ماری جائے گی۔ حیات ملک نے افسوس سے کہتے فلک شکاف کیا کر لگا تھا، اور بیچارے اذہان وحان کیسے پاگلوں تہاں ڈھونڈے ہیں ان دونوں کو، مگر جو حیات ملک کے جال میں ایک بار پھنس جاتا ہے وہ دوبارہ کیسے نکل سکتا ہے، وہ تو پھر اپنی سزا بھگت کر ہی نکلے گا نا۔ ابھی تو تم دونوں اپنی بیویوں کا شوق نہ پھر اپنی بہن کا شوق منانا، ہاں ہاں ہاں۔ کیا یار، میرا بالکل ارادہ نہیں تھا یہ سب کرنے کا، مگر مجھے مجبور کر دیا تم دونوں نے میری بات نہ مان کر، اور وہ صحافیوں سے بھی عزت راست نہیں آئی، تو پھر شروع کرتے ہیں اس سرد جنگ کو کھلے عام۔ انہوں نے فلک شکاف کیا کر لگا تھا اور پھر اپنا موبائل اٹھائے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ کہاں تک پہنچا تمہارا کام؟ یاور احمد نے کال کر کے مانچسٹر میں موجود اپنے کرندے سے پوچھا۔ سر سمجھے کام ہو گیا، مگر یہ کام میں نہیں، اس کا خود کا سسرال انجام دے ہے، اس نے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مطلب یہ کہ سر اس لڑکی کو حیات ملک کے ہار کیے ہوئے لوگ لے گئے ہیں، اور وہ اس لڑکی کو اس دنیا سے رخصتی کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، تو یوں سمجھے آپ کے سانپ بھی مر گئے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ فون باموجود آدمی نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا، تو یہ بات مطلب حیات ملک ہم سے 2 ہاتھ آگے جا رہا ہے، انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، مگر مجھے اس لڑکی کی DNA رپورٹ ہر حال میں چاہیے۔ جابر احمد نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، فکر نہیں کرے سر، جیسے ہی وہ اسے مار کر کہیں پھینکوائیں گے ویسے ہی آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اس نے تسلی دیتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اذہان حیات ملک بیچارہ محبت بھی ہارے گا اور کرسی کا زوم بھی۔ یاور احمد نے کیا کہا لگاتے ہوئے کہا تھا، چلو اب تمہاری لائیو بربادی انجوائے کرتے ہیں، اب تک تو تمہاری اور تمہاری محبوبہ کی تصویر منظر عام پر آ گئی ہوں گی۔ کہتے ہی یاور احمد نے LED آن کی تھی اور سچ نیوز چینل لگایا تھا، مگر پھر ماتھے پر شکنیں تیزی سے ابھری تھی۔ یہ دیکھا اس چینل پر اذہان حیات ملک کی بجائے اس کی عیاشی کی تصویر اور ویڈیو چل رہی تھی۔ غصے سے ببوکا چہرہ لی اس نے ریموٹ زمین پر پٹا تھا، غصے کی شدت سے بے حال ہوتے اس نے نفرت سے سامنے پڑی ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے شدت سے اٹھا کر زمین پر پٹا تھا۔ اس کا باس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگاتے۔ کافی دیر غصے میں اپنے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے بعد جب غصے پر قابو نہ پایا تو موبائل اٹھا کر سچ نیوز کے CEO کو کال کی، مگر ہزاروں بار کال کرنے کے باوجود بھی جب کال ریسیو نہ ہوئی تو تیش کے عالم میں موبائل دیوار پر مارا۔ وہ جو اذہان کی بربادی کا سوچ کر خوش ہو رہا تھا، اپنی بربادی کا سوچ کر ہی دل ہلا گیا تھا اس کا۔ سر آپ کے لیے بہت سارے فون آ رہے ہیں، وہ TV پر چلنے والی نیوز کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اس کے سیکرٹری نے اندر آدھے کمرے کا ٹوٹا بکھرا سامان دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، دفعہ جو یہاں سے اور پتہ کرو یہ کس کی حرکت ہے، اور وہ ویڈیوز کلپس اور تصویریں کیوں نہیں چلی ابھی تک، جاؤ اور پتہ کرو۔ اس نے چلاتے ہوئے سیکرٹری سے کہا تھا۔ سیکرٹری الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میں اگر نہ جیتا تو جیت کا مزہ تمہیں بھی نہیں لینے دوں گا اذہان حیات ملک، یاور احمد نے کراتے ہوئے کہا، تو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ بازی اس بری طرح پلٹے گی کہ وہ خود اور اس کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ بہت خوب یار، نشا کو ان دونوں سے الگ رکھو انتہائی عزت کے ساتھ، باقی ان دونوں کے ساتھ تم جو مرضی کرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ حیات ملک کارنیل کارٹیج پہنچ چکا تھا اور اب وہ بیڈ پر پڑے تین وجود کو دیکھ کر گویا ہوا تھا۔ عمل زار و نشا تینوں ایک ہی بیڈ پر نیم بے ہوشی میں پڑی تھی۔ سر انہیں مارنا ہی ہے تو ابھی کے ابھی کام ختم کرے، اس کے لیے ان کا ہوش میں لانا ضروری تو نہیں؟ ظفر نے نشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس کو ماروں گا، اس کے عاشق کے سامنے اس کے دل میں موجود اپنے لیے نفرت دے کر، پھر جب میں اسے ماروں گا تو اسے احساس ہوگا دنیا میں اگر میں نے اس کو اتنی محبت اتنا پیار دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ میری عزت کو رولے، اور ویسے بھی عزتوں پر بات آ جائے تو قتل سر عام ہوتے۔ حیات ملک نے غصے سے ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بڑے پاپا عمل نے آنکھیں کھولتے ہوئے نہ سمجھ سے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے حیات ملک کو دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر اپنے سر میں اٹھتے درد کی شدت برداشت کرتے اٹھی تھی، مگر جیسے ہی نظر اپنے آس پاس لیتی نشا ذرا پر کے بے یقینی سے حیات ملک کو دیکھا، کسی انجانے ڈر خوف کے مارے اس نے نفے میں گردن ہلائی تھی۔ حیات ملک کے چہرے پر چھائی تاثر اس کے ساتھ کھڑے ظفر کی زمانی ہنسی، اس کا دل کسی انجانے خوف میں ڈوبا جا رہا تھا۔ بڑے پاپا ہاں ہاں، حیات ملک نے اس کے کہے گئے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے اور پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ سنو لڑکی، تم سے
میرا نہ کوئی رشتہ کبھی تھا اور نہ ہوگا. ہاں اگر تم مجھ سے اپنا کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ رشتہ صرف اور صرف بربادی کا. میں تم دونوں بہنوں کو بس برباد کرنے کی حد تک جانتا ہوں. سمجھی تم. انہوں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. سر میں سب سے پہلے اگر ان دونوں بہنوں سے فیض یاب ہونا چاہوں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا. ظفر نے آگے بڑھ کر عمل کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے کہا تھا اور عمل اچھل کر 2 قدم اس سے دور ہوئی تھی. بہتی آنکھوں کے ساتھ اس نے حیات ملک کو دیکھا تھا. جو مرضی کرو یار مگر پہلے ڈاکٹر کا ارینج کرو. ایسے پکے ڈاکٹر ارینج کرنا جو اپنا کام پکا کر مجھے کی اور اس کی بہن ماں بننے کے عہدے پر فائز نہیں چاہیے. انہوں نے ترجیح ہنسی ہنسی عمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. آپ یہ کیسے کر سکتے بڑے پاپا. میں اور زیادہ آپ کے گھر کی عزت ہے, آپ کے بیٹوں کی بیویاں. ہم کیسے کر سکتے ہمارے ساتھ ایسا. خدا کے لیے چھوڑ دے ہمیں. عمل نے حیات ملک کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تقریباً روتے ہوئے کہا تھا. یہی تو غلطی ہے بی بی تمہاری کہ تم دونوں نے وہاں وار کیا جہاں پر ہلکی سی ذرا بھی میری برداشت سے باہر تھی. میرے بیٹوں کی عزت نہ میں نے تم دونوں کو کبھی مانا اور نہ ہی کبھی مانوں گا. اگر تم دونوں یہ سوچ کر بیٹھے ہو چاند دن میرے بیٹوں کے ساتھ راتیں گزار کر تم ان کو وارث دے کر اپنے قدم جما لو گی تو پھول ہے تم دونوں بہنوں کی. ہا 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 ماں ہا ہا ہا. اس رشتے کے لیے ترسا دوں گا تم دونوں بہنوں کا. حیات ملک نے فلک شگاف کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا. بڑے پاپا ظلم اتنا کرے جتنا آپ خود بھی بعد میں برداشت کر سکے. فرحان یا آسان بھائی کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے تو آپ کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے. اس نے نفی میں سالاتے ہوئے کہا تھا. ہاں ہاں ان دونوں کو کون بتائے گا, تم یا میں یا خدا. حیات ملک صاحب اس بار ظفر نے ہنستے ہوئے کہا تھا. عمل کو اس کی نظروں سے کراہت ہو رہی تھی جو اس کے وجود پر گڑی ہوئی تھی. سنو لڑکے, تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری ان گیدڑ ببکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے. انتظار کرو اس وقت کا جب ہر غیر مرد آ کر تمہارے جسم پر ظلم کے داستان لکھے گا اور تم اور تمہاری بہن اس وقت کو کوسو گی جب تم دونوں میرے خاندان میں شامل ہوتی. میری بنیادوں کو ہلانے کی غور سے حیات ملک نے آگے بڑھ کر غصے سے عمل کا گلا دبوچتے ہوئے کہا تھا. وہ سرخ ہوتی آنکھوں اور رکتے سانس کے ساتھ پوری کوشش کرتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹاتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا اور وہ مر جائے گی. چھوڑیے سر ہوش کرے مر جائے گی. ظفر نے آگے بڑھ کر حیات ملک کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے گلے کی پہنچ سے دور کیا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لیتی کھانسی ہوئی ان سے دور ہوتی بیرونی دروازے کی طرف بھاگی تھی. وہاں سے بھاگ جانے کے لیے اسے ہر حال میں فرحان اور جہاں تک پہنچا تھا. ابھی دروازے کے 5 قدم رکھنے ہی والی تھی کہ ظفر نے بری طرح سے کھینچ کر اسے واپس اندر کی طرف دھکیلا تھا اور بھی دردی سے بیڈ پر پڑھا تھا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی نشا زارا کے اوپر جا کر گرتی. کوشش بھی مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی ورنہ باہر کھڑے میرے گارڈز تمہاری بوٹی بوٹی نوچ کر کھا جائیں گے. ظفر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا جب اس کی بھاگ جانے والی حرکت کو دیکھا. حیات ملک کی آنکھوں میں خون اترا تھا. وہ روتی خود کو سنبھالتی ان دونوں کے اوپر سے اٹھی تھی. عمل جب بھی اس کے کانوں میں دشا کی آواز گونجی تھی. عمل نے پہلے خود کو پھر پاس کھڑے ظفر کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے حیات ملک کی طرف دیکھا تھا. نشا نے سر درد برداشت کرتے عمل کی حالت غیر ہوتے دیکھ ظفر کی نظروں کے طاقت میں نظر دوڑائی تھی. جہاں دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے شخص کو دیکھا وہ پوری ہمت کر کے اٹھ بیٹھی تھی. تم ہمیں یہاں لے کر آئے. تم تو ہمیں بلڈ ڈونر کے پاس لے کر جانے والے تھے. کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ؟ زارا زارا. وہ پہلے غصے سے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے چلا تو پھر زارا کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے آوازیں دینے لگی تھی. ہاں زارا نے ہوش میں آتے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تھا. بتاؤ کہاں ہے وہ بلڈ ڈونر؟ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو ہمیں یہاں؟ بولو جواب دو. زارا کے ہوش میں آتے اس نے ظفر کا کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا. ہاں میں تمہیں ملوانے تو لائے ہوں مگر بلڈ ڈونر سے نہیں. تمہارے بلڈ ریلیشن سے کہا تم ملنا پسند کرو گے. ظفر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. بکواس بند کو اپنی. کیا کہا تم نے؟ عمل سے اس نے زارا کے گلے لگی. عمل کو روتے دیکھ کر ظفر کو دیوار کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا تھا جس اس کا سر بری طرح سے دیوار سے ٹکرایا تھا. چلو اٹھا زارا. عمل ہمیں ابھی علیہ کے پاس جانا ہے. اس نے اپنے دونوں ہاتھ عمل اور زارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا. اس ٹائم اس کو نہ ظفر کا ڈر تھا اور نہ ہی دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے وجود کا. اس ٹائم اسے صرف زارا کی فکر تھی. وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عمل کی کڈنیپنگ کے بعد ان دونوں کو بھی کیوں اغوا کیا گیا تھا. وہ بس ان دونوں یہاں سے جلد سے جلد لے کر نکلنا چاہتی تھی. جلدی کرو. ان کے اٹھتے ہی اس نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا. نشو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے ان دونوں کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ گی؟ دیوار کی طرف منہ کے کڑے حیات ملک نے سکون سے اپنے محسوس لہجے میں کہا تھا اور باہر کی طرف قدم بڑھاتے. نشو کے قدم وہیں رکے تھے. وہ لہجہ وہ آواز وہ محسوس آواز کا تصور سینکڑوں آوازوں میں بھی اس آواز کو پہچان سکتے تھے. بڑے پاپا. اس کے ہونٹوں نے جنبش جد تبھی ہاتھ ملک پلٹ کر اس کے سامنے آتے. جیب میں ہاتھ ڈال وہ اپنے کندھوں کو معمولی سا اچکاتے اس کے سامنے کھڑے اس کے 14 طبق روشن کر گئے تھے.
کا مطلب اس کڈنیپنگ کے پیچھے آپ کہا تو اس نے کچھ سمجھتے ہوئے کہا تھا ہاں میرا ہاتھ تمہیں کیا لگا تھا، تم میرے خلاف یہ سب پراپاگنڈا کرو گی اور میرے خلاف جا کر فائز بنواؤ گی، اس صحافی کے ساتھ مل کر پھر شادی رچا لو گی، تو میں کیا تمہیں پھولوں کے ہار پہناؤں گا، شاباش دوں گا۔ انہوں نے سر آنکھوں سے نشا کی طرف دیکھتے ہوئے داڑتے ہوئے کہا تھا کون سی فائل، کون سا پراپاگنڈا، بڑے پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے ناسمجھی سے کہتے ہوئے ہاتھ میلا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھا دور ہو مجھ سے، ہماری عزتوں کا جنازہ نکال کر کس ہمدردی کی توقع کر رہے مجھ سے تم۔ حیات ملک نے اسے 2 قدم دور ہوتے ہوئے کہا تھا بڑے پاپا میری بات سنیں، آپ یہ کیا سوچے، جیسا آپ سوچے ہیں ویسا کچھ نہیں، اس ویل آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کون سی فائل کی آپ بات کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رہی بات شادی کی تو میرا نکاح اذہان بھائی کے رضامندی سے ہوا ہے، میں اور سبحان ایک دوسرے کو پسند۔ چٹاخ ابھی نشا کے منہ میں الفاظ کے ہاتھ ملک نے پوری شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور وہ لہرا کر نیچے گری تھی، ہونٹوں کا کونا پھٹا تھا، خون رسنے لگا تھا۔ زارا نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے زارا نے حیات ملک کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا کون سی بیٹی، وہ جو دشمن کے ساتھ مل کر مجھے ایکسپوز کرنے پر تلی ہے، ایسی بیٹی کو میں کب سے جہنم واصل کر چکا ہوں، بس اب کچھ دیر کے بعد اس کی چلتی سانسیں بھی کھینچ لوں گا، اس کو اور اس کے یار کو دونوں کو اکٹھا ماروں گا۔ انہوں نے نفرت سے نشرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا آپ سبحان کو کچھ نہیں کہیں گے، نشرا نے چلاتے ہوئے کہا تو حیات ملک کے سامنے کھڑی ہوئی تھی ظفر میں گھنٹے تک آ رہا ہوں، گھنٹے بعد مجھے ڈاکٹر یہاں چاہیے، ان چاروں کو اکٹھا کرو، ایک کمرے میں ایک دوسرے سے جتنے راز اور نیاز رہ گئے وہ اچھے سے کر لیں، پھر ان چاروں کو نہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ملے گی اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا۔ ظفر کو کہتے حیات ملک نے ان تینوں کو غصے سے دیکھا تھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہ ان تینوں کو روتا چوک وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرف سے ڈھونڈتے مگر کو کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اذہان نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے سب جگہ عمل کی تصویریں سینڈ کر دی تھی کہ اس کا کہیں سے کچھ سراغ مل جائے۔ بائی وہ پینک ہو جاتی ہے بہت جلدی، وہ چیزوں کو اچھے سے ہینڈل نہیں کر پاتی، پلیز کچھ بھی کرے اسے ڈھونڈے۔ اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پریشانی سے کہا تھا نہ کرو ارحان، انشاءاللہ بہت جلدی مل جائے گا، سب جگہ میں کہہ چکا ہوں اللہ سے اچھے کی امیدوں کو۔ اذہان نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا تھا وہ اور ارحان ہاسپٹل جا رہے تھے، علیحہ اور باقی سب کے پاس۔ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں روکا، وہ دونوں آئی سی یو کی طرف بڑھے تھے۔ آئی سی یو کے شیشے سے ارحان نے علیحہ کو دیکھا تو اس کے وجود کو، اس کی تکلیف کو دیکھا اس کی آنکھیں خود بہت نم ہو گئی تھی، جبکہ اذہان ادھر ادھر نشرا زار سبحان کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ جب بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کو وہ تینوں کہیں نہ ملے تو اس نے موبائل نکال کر پہلے سبحان پھر نشا کو کال کی تھی، مگر دونوں کے نمبر اسے بعد ملے تھے۔ اب اسے مزید پریشانی ہونے لگی تھی، کیا ہوا بھائی؟ اذہان کو پریشان دیکھ کر ارحان نے پوچھا تھا یار نشو سبحان زارا تینوں کو ادھر ہی چھوڑا تھا، مگر اب وہ نہ خود ہے نہ ان کے نمبرز مل رہے ہیں، نمبر سوئچ آف جا رہے ہیں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اس نے ارحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ہو سکتا ہے کوئی میڈیسن وغیرہ لینے گئی، اور ارحان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا یار تینوں تو نہیں جا سکتے نا۔ ارحان نے کہا تھا ایکسکیوز میں کیا آپ نے بلڈ کا انتظام کر لیا؟ ڈاکٹر علیحہ کو چیک کرنے جا رہا تھا، تبھی اس نے ارحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا سر میں نے ان کے ساتھ جو 2 لیڈیز تھے ان کو کہہ چکی ہیں، شاید اسی کا انتظام کرنے کے لیے۔ نرس نے اذہان کے بجائے ڈاکٹر کو جواب دیا تھا، ڈاکٹر اوکے کہتا وہاں سے آرچی کو دروازے کی طرف بڑھا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ ادھر ہی ہوں گے، بلڈ میں جا کر چیک کر وہاں مل جائیں گے۔ وہ دونوں ارحان نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہاں اذہان ساحل بلڈ بینک کی طرف چل پڑا تھا۔ یہ ہے وہ بچی جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے۔ علیحہ کے پاس کھڑے ہوتے ہی ڈاکٹر کیتھرائن کارلس نے کہا تھا یس مائی لو، یہ وہی بچے جو مسلم ہے اور جس کی باتوں اور اس کی معصومیت نے اس دن مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میرا دل چاہتا کاش جیسے کبھی کچھ نہ، اور یہ یوں ہی ہمارے سامنے ہے، مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کارلس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا تھا کچھ نہیں ہوگا اس سے ہنی، شی ول بی فائن سون۔ ڈاکٹر کیتھرائن کارلس نے اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اس کی بہن ٹھیک ہوگی جو اس دن جہاں بیمار پڑی تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی نے اسے پوچھا تھا ہاں وہ میریکل ہوا تھا اور اس کی بہن کے ساتھ ہی ہوا تھا، کاش ایسا ہی ایک میریکل اس کے ساتھ بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر نے شدت سے کہا تھا ہو جائے گا، وہ گارڈ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا، آئی ول چیک ہر فائل۔ علیحہ دوریت کیتھرائن کارلس نے اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، پھر علیحہ کی میڈیکل فائل پکڑ کر سننا پڑا تھا اور باقی کی ڈیٹیلز اور اس کی بیماری کی نوعیت پڑھنے لگے تھے، جبکہ ڈاکٹر کارلس بس بے ہوش پر علیحہ کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔